ایک آدمی حضرت حسن کے پاس آیا، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو. ایک اور آدمی تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا حضرت میرے مال میں تو برکت ہی نہیں ہوتی، نقصان ہی نقصان، فرمایا استغفار کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتایا، میری شادی ہے، جوان بیوی ہے، میں جوان ہوں، اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو. دونوں میاں بیوی جو استغفار پڑھا کرو. وہ جب چلے گئے تو ان کے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے کہ جو بندہ آتا ہے سب کو کہتے استغفار کرو، یعنی اور کوئی وظیفہ ہی نہیں پورے قرآن میں. حضرت حسن نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن میں فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بھی بڑھا دیں گے، اولادیں بھی بڑھا دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی پڑھا کرو اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا. میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، وہ بھی سونا ہو جاتی تھی. پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا. کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. کسی کو کھڑا کر دو، بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی. قبرستان ہو، ٹانگ ایک ہو، چکر آئے گا، بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر کی پیری ہے؟ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، میں نے تو وظیفہ نہیں بتلایا. تو استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے سب کچھ مل جاتا ہے. رزق میں کمی ہے تو استغفار ہے، مال میں کمی ہے استغفار ہے، اولاد میں کمی ہے استغفار ہے. پر بات یہ ہے کہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں. اور میرا ایک مشورہ ہے، گزارش ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نصیب کیا ہے، کسی وقت مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں.
تاکہ آدمی حج میں جائے تو پاک صاف ہو کے جب توبہ کر لی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس دور پر فتن میں کہ ہر طرف فتنہ ہے فتنہ ہے فتنہ ہے، عذاب ہیں، پارٹیاں ہیں اور ہزاروں باتیں ہیں، آپ نے ہمیں اپنا گھر دکھلایا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں وہی صحیح عقیدہ نصیب فرما دے جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے۔ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، دلائل تو ہندو کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو یہودی کے پاس بھی ہوتے ہیں، عیسائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، مجوسی کے، کس کے پاس دلائل نہیں ہے؟ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جیسے کعبہ دکھلا دیا ہے، مدینہ دکھلا دیا ہے، صفا مروہ دکھلا دی ہے، مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، یا اللہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں، اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما اور ہمیں غلط عقیدوں سے، بدعات سے، احداث سے، اہوا سے محفوظ فرما۔